اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں خیبر پختونخوا سے، جہاں پر پاکستان کی افواج کے ہسپتال پر راکٹ حملے کی خبر۔ یہ بہت خوفناک ویژولز ہیں، یہ اتنے خوفناک ویژولز ہیں کہ دماغ سن ہو جاتا ہے۔ افسوسناک واقعہ پھر پیش آیا ہے آج 1 جنوری کو سال کا، جیسا کہ پہلا دن ہے جہاں مختلف شہروں اس کے علاوہ مختلف ممالک میں نئے سال کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو وہیں افغانستان کی جانب سے ایک بڑے حملے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں دکھایا گیا کہ بڑی خوفناک تباہی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ چیخو پکار ہے، جو کہ ساتھ انہوں نے کہا جی میزائل حملہ پاکستان میں بنو کے علاقے میں پاکستانی فوج کے علاقے میں کیا گیا ہے۔ اس وقت کس طرح سے نہ بھارت باز آ رہا ہے اور نہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑی ہے، تو وہیں دوسری طرف اگر دیکھیں تو افغانستان اور بھارت کے درمیان محبت کی پینگیں جو ہیں وہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ملٹری ہاسپٹل کے اوپر راکٹ حملہ کیا، ملٹیپل میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں ان کی طرف سے اس خبر کو رپورٹ کیا گیا۔ جب یہ انہوں نے اٹیک کیا جب پاکستان کے اوپر، تو ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے اس کا اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ انڈیا بھی یہ چاہتا کہ ایسے ہی رہے۔ کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ پاکستان اور افغانستان میں بہت دوریاں پیدا ہوئی، لیکن اسی دوران افغانستان اور انڈیا کی جو قربتیں ہیں وہ بڑی ہیں، اور یہ ایک بڑا نقصان تھا، یعنی ایک ہی سٹرائک کے اندر درجنوں کو اڑا دینا، درجنوں کو زخمی۔ بڑی خبر، پاکستان کے سینیہ اسپتال پر بھیشن راکٹ حملہ، ٹی ٹی پی نے لی حملے کی ذمہ داری، دہشت گردوں نے اسپتال کو بنایا نشانہ، بھاری جانی نقصان، درجنوں لوگوں کے ہتاہت ہونے کی خبر، سرکشا تنتر دھوست۔ نمسکار، سچ تک نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستان سے اس وقت کی سب سے بڑی اور دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جنوری کی شروعات امیدوں سے نہیں بلکہ دھماکوں اور چیخوں سے ہوئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے ایک بار پھر اپنی بربرتا کا پریچے دیتے ہوئے ایک پرمکھ آرمی اسپتال پر راکٹوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں بھاری جانی نقصان کی آشنکا ہے، جس نے پورے پاکستان کے سرکشا دعووں کو راکھ میں ملا دیا ہے۔ تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ سوتروں کے مطابق ٹی ٹی پی کے لڑاکوں نے اسپتال پریسر کو نشانہ بنا کر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ داغے۔ راکٹ سیدھے اسپتال کے وارڈوں اور رہائشی حصوں میں گرے، جس سے عمارت کا ایک بڑا حصہ ڈھہ گیا۔ سال کا پہلا دن، انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں خیبر پختونخوا سے، جہاں پر پاکستان کی افواج کے ہسپتال پر دہشت گردوں کے راکٹ حملے کی خبر آئی۔ اب اس خبر کے حوالے سے ہم نے متعدد انٹیلیجنس سورسز اور کچھ مقامی جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے کچھ ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں۔ اس وقت کس طرح سے نہ بھارت باز آ رہا ہے اور نہ افغانستان کی طالبانی رجیم، یہ کس طرح سے باز نہیں آ رہے، اور یہ ایک بڑا نقصان تھا، یعنی ایک ہی سٹرائک کے اندر درجنوں کو اڑا دینا۔ تو اب اس سینیریو میں جو آج خبر سامنے آئی ہے اور آج جو خبر چلائی گئی ہے، اس خبر کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پچھلی تو خبر یہ آئی اور خبر یہ چلی کہ سی ایم ایچ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر، سی ایم ایچ جو ہے بنو، وہاں پر حملہ ہوا اور بنو میں عسکریت پسندوں نے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کے اوپر راکٹ حملہ کیا۔ ملٹیپل میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں ان کی طرف سے اس خبر کو رپورٹ کیا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت زیادہ۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے ویریفائی کر سکیں، اس کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ پاکستان اور افغانستان میں بہت دوریاں پیدا ہوئی، لیکن اسی دوران افغانستان اور انڈیا کی جو قربتیں ہیں وہ بڑی ہیں۔ ایسی کیا چیزیں رہیں ان کی فورن پالیسی کے اندر جس نے ڈرامائی تبدیلیاں ہمیں نظر آئی، اس ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ایسا ہوا۔ یعنی پاکستان کے ساتھ 2025 اگر ہم دیکھیں تو کافی لو پہ رہا بنگلہ دیش افغانستان کے ساتھ، اور تقریباً سیم لائک دیٹ انڈیا کے ساتھ بھی۔ مئی میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اپریل میں پہلگام اٹیک ہوا، اور اس کے بعد ایک مطلب بڑی جنگ دو کنٹریز کے درمیان رہی۔ لیکن پھر اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ صورتحال بگڑتی گئی اور اس لیول پہ آئی کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی وہاں پر، اور اس کے بعد ایک بڑی زبردست قسم کی کلیشز پاکستانی فورسز اور افغان فورسز کے درمیان رہی، اور تعلقات کافی بگڑاؤ کا شکار رہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت بھی بہت کم ترین سطح پر ہمارے اور ان کے تعلقات موجود ہیں۔
کیا ہوا 2025 میں انڈیا نے ایسا کیا اور پاکستان نے کون سی ایسی غلطیاں کی؟ 2025 میں خطے میں ایسی سرگرمیاں ہوئی جن میں سے کچھ افغانستان میں طالبان حکومت کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن کچھ کو ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ طالبان حکومت نے گزشتہ برس جرمنی اور سویڈن میں اپنے نمائندے بھیج کر یورپ میں قدم جمانے کی کوشش کی تاکہ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے جا سکے۔